چند ماہ پہلے انڈیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹی وی پر ایک لفظ استعمال کیا جس سے عالم اسلام شدید غصے میں آ گیا۔ وہ انڈین ٹی وی میں لوگوں کے سامنے سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی سپیچ کے دوران کہا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اس بات کے فوراً بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے گستاخ رسول اور وغیرہ وغیرہ کے فتوے بھی لگا دیے ہیں اور ذاکر نائک کی خوب کلاس لی جا رہی ہے۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذاکر نائک گستاخ رسول ہوئے؟ ویسے ایک بات دھیان سے سمجھ لیں کہ ذاکر نائک اردو ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اصل میں ہم سب کا دل دکھا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ بعد میں ذاکر نائک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ لفظ مجھ سے غلطی سے ادا ہو گیا ہے کیونکہ وہ اردو ٹھیک طرح نہیں بول سکتے، تو ان سے یہ الفاظ غلطی سے ادا ہو گیا ہے۔ آئندہ کے لیے ذاکر نائک کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا۔ اگر ہم اس بات کو لے کر ذاکر نائک پر گستاخ رسول یا منکر رسول کے فتوے لگائیں تو یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں، ہمیں ہرگز نظر انداز یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک مبلغ اسلام ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اب تک مسلمان کر چکے ہیں، تو ہمیں اس انسان کی ایک خامی دیکھ کر اس کی باقی خوبیوں کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے اندر اگر ایک خوبی ہے اور اس کے اندر 99 خامیاں ہیں تو اس کی ایک خوبی کو پکڑ لو اور 99 پر پردہ ڈال لو۔ تو ہاں، لہٰذا البتہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا الفاظ دوبارہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دوبارہ خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس انسان کو لوگ جس نام سے جانتے ہیں، یہ انسان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ اپنی مثال خود ہیں۔ اس انسان نے جس طرح لوگوں کے دلوں پر دستک دے کر اللہ کا پیغام ان کو دلوں میں داخل کیا، وہ قابل تحسین اور قابل احترام ہے۔ یہ ایک تبلیغی آدمی ہیں، اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اکثر ان کے خلاف فیس بک، یوٹیوب پر بہت سے کلپ بنے ہوئے ہیں جس میں یہ انسان گستاخ رسول ہیں اور لوگ طرح طرح کی ان کے خلاف زبان بولتے ہیں۔ تو مولانا خود اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ شروع میں تبلیغ میں گئے تو جس مسجد میں وہ گئے اس مسجد کے امام نے ان کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی اور ان کا بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا، لیکن مولانا اس امام کو الٹا محبت دیتے رہے۔ تو ایک بات سمجھ نہیں آتی، مسجد میں گالیاں دینے والے عاشق اور مسجد میں ایک دوسرے کو محبت دینے والے گستاخ رسول کیسے ہوئے؟ مولانا صاحب کے بیان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سیدھی راہ پر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی آواز میں ایسا مزہ رکھا ہے، جو ان کو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ مولانا کی شخصیات کے لیے ایک واقعہ عرض ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ خوب بھڑک رہی تھی، تو اس بھڑکتی آگ کو دیکھ کر جب ایک کبوتر نے دیکھا تو اس نے فوراً کسی جگہ سے پانی اپنی چونچ میں لیا اور اس آگ پر گرایا۔ کیا اس کی 2 چونچ پانی سے آگ بجھ گئی؟ نہیں، لیکن کبوتر خیر کا ذریعہ بنا، تو اللہ پاک نے سارا حرم کبوتروں سے بھر دیا اور لوگوں کے دلوں میں کبوتر کی محبت ڈال دی۔ اسی طرح مولانا فرقہ واریت ختم کرنے میں اس کبوتر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مولانا کو پتہ ہے کہ یہ آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن وہ خیر کا ذریعہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا پتہ وہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی نظر میں اونچے ہو جائیں اور لوگ ان سے بغض رکھ کر اللہ کی نظر میں حقیر ہو جائیں۔ تو جہاں تک بات کی جائے مولانا الیاس قادری کی، یہ انسان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی باتیں بھی چاہے غریب کا گھر ہو یا بادشاہ کا محل، ہر جگہ اپنی جگہ پکڑ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس کی وجہ سے بہت سی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے گستاخ رسول وغیرہ وغیرہ ان کو اس الفاظ سے ان کو پکارا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں انسان کا ظاہر دیکھنا چاہیے، دل کے اندر سے دیکھنا اللہ پاک کا کام ہے۔ ظاہری طور پر یہ انسان عاشق لگتے ہیں، ہمیں کسی بھی بغیر سوچے سمجھے کسی بھی انسان کو گستاخ نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے زیر سایہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہیں، جو لوگوں کے گھر دروازہ کھٹکا کر لوگوں کو منتیں ماجت کر کے ان کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، اور فرقہ واریت سے پاک یہ جماعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی بھی انسان کو گستاخ رسول نہیں کہنا چاہیے، ان کے اندر خیر تلاش کرنی چاہیے، یہ بہت سی خوبیوں والے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تینوں شخصیات عاشق رسول ہیں، ان میں سے کوئی بھی گستاخ رسول نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جتنا دین کا کام یہ تینوں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، ترقی دے اور ان کو عزت دے۔ تو ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اتحاد سے رہیں گے۔ اگر ہم اتحاد میں نہیں رہتے تو آج مسلمان دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔
اور ہم فرقہ واریت سے دور رہیں گے. ہم بس ایک امت ہے, انشاءاللہ بس ایک امت ہی بن کر رہیں گے. پیارے پیارے بھائیوں, اگر آپ اسلامک واقعات دلوں کو چھو جانے والے سننا چاہتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. شکریہ.